نے لکھی ہے اسی سے مطالبہ کیجیے. لہذا میں نے کسی جلسے میں کہا تھا کہ کاپی رائٹ ہوتے ہیں، کاپی رائٹ میں ہی ہوتا ہے کہ نہ پبلشر کچھ گھٹا بڑھا سکتا ہے نہ کوئی دوسرا مصنف کچھ گھٹا بڑھا سکتا ہے. اس کتاب میں گھٹانا بڑھانا اسی کا حق حاصل جس نے کتاب لکھی ہے. جو کتاب کا مصنف ہے وہی گھٹا بھی سکتا ہے وہی بڑھا بھی سکتا ہے. اب بتاؤ قرآن کا مصنف کون ہے؟ بتاؤ قرآن کا مصنف کون ہے؟ جو مصنف ہے اسے گھٹانے کا بھی حق ہے اسے بڑھانے کا بھی حق ہے. لہذا اس مصنف کی خدمت میں جاؤ، وہاں جانا پڑے گا، وہاں درخواست دینا پڑے گی. اور اگر جانے میں کوئی دقت ہو رہی ہو تو اس کے لیے ہم مدد کرنے پہ تیار ہیں تمہاری. ایک سلوات بھیجے دیکھیے تحریف قرآن بہت ایک الجھا ہوا موضوع ہے، اور میں نے تو اپنے محدود علم کے مطابق جتنے ٹاپک ہوتے تھے سب افرامات میں پڑھ دیے. تحریف پر پورا اشرا میں پڑھ چکا ہوں، آج سے 12-14 سال پہلے کی بات ہے، اور میں نے اس میں تمام روایتیں بھی بیان کی تھی. تو ایک عجیب چیز ہے ہمیشہ ذہن میں رہا، اس نے کہا یہ آیتیں بڑھا دی گئی ہیں. شیعوں میں بھی کچھ تحریف کے قائل ہیں، پرانے میں آج کے زمانے میں نہیں، آج کے زمانے میں کوئی تحریف کا قائل نہیں. اور اہل سنت میں بھی روایتیں موجود ہیں تحریف کے سلسلے میں. لیکن عجیب چیز ہے، بات کو دھیان میں رکھیے گا، اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا. تحریف کے مسئلے پر ہمیشہ دھیان میں رکھیے گا کہ جو بھی تحریف اگر قائل بھی ہے تو کمی کا قائل ہے، اضافے کا کوئی قائل نہیں ہے. بہت گہری بات ہے، بہت نازک بات ہے. کمی کے تو قائل ہے کہ فلاں آیت گھٹ گئی، فلاں آیت گھٹ گئی، کمی کے قائل ہے، مگر اضافے کا کوئی قائل نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اضافہ ہو ہی نہیں سکتا. ارے مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگ سکتا ہے، مخمل سے کاٹا تو جا سکتا ہے، مخمل کم تو کیا جا سکتا ہے مخمل، مگر اس میں پیون نہیں لگ سکتا ٹاٹ کا. اگر کوئی اضافہ بھی کرے گا تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون ہوگا تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ الہی کلام نہیں ہے، کسی انسان نے بڑھایا ہے. ایک سلوات عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں کے کیوں بہت بات پہنچا میرے سامنے کہ قرآن نے کچھ ایسا نظم فصاحت قائم کیا ہے، کچھ ایسا نظم فصاحت قرآن نے قائم کیا ہے کہ نہ ہم تو کوئی لفظ اس کا بدل سکتے ہیں اور نہ لفظ کی جگہ بدل سکتے ہیں. قرآن مجید کی کسی آیت میں نہ تو کوئی لفظ بدلا جا سکتا ہے، نہ اس لفظ کی جگہ بدلی جا سکتی ہے. دنیا کا کتنا ہی بڑا زبردست رائٹر کیوں نہ ہو، میر انیس کیوں نہ ہو، مرزا دبیر کیوں نہ ہو، غالب کیوں نہ ہو، جوش کیوں نہ ہو، ممکن ہی نہیں کہ ان کا کوئی لفظ بدلا نہ جا سکے یا ترتیب بدلی نہ جا سکے. جوش کے کلام میں تنقید نگاروں نے، جو جوش اردو زبان کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اردو زبان کے ماہرین نے بتایا کہ بہت جگہ جوش نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اس سے اچھے الفاظ اردو میں موجود تھے، اگر وہ استعمال کرتے تو ان کے شعر کا زور اور بڑھ جاتا. یہ نقاد نے کہا ہے. لیکن قرآن مجید میں قدرت نے ایسا نظم فصاحت بنایا کہ نہ کسی لفظ کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی لفظ بدلا جا سکتا ہے، نہ لفظ کی جگہ بدلی جا سکتی ہے. اگر لفظ بدلو گے تو نظم فصاحت بھی بڑھ جائے گا، اور دنیا دیکھتے جو ماہرین فن ہے وہ دیکھتے سمجھ لیں گے کہ یہ وہ لفظ نہیں جو اللہ نے استعمال کیا تھا، بلکہ کسی نے اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہی قرآن کے لفظ ہو، ترتیب بدل دو. اگر ابتدا میں ہے تو اس کو وسط میں لے آؤ، وسط میں ہے تو اس کو آخر میں لے آؤ. اگر جگہ بدلی ادھر نظم فساد بگڑ کر بولے گا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا تھا. پوری توجہ حاضر کرنا چاہتا ہوں، قرآن کا نہ کوئی لفظ بدلا جا سکتا ہے نہ لفظ کی جگہ بدلی جا سکتی ہے. ایسا نظم فساد بنایا ہے اللہ نے. دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اللہ نے جس لفظ کو جہاں بٹھا دیا ہے، ارے توجہ ہے، جس لفظ کو بھی جہاں پر بٹھا دیا ہے، نہ لفظ بدل سکتا ہے نہ لفظ کی جگہ بدل سکتی ہے. نظم فساد بگڑ جائے گا.
جس طرح سے لفظ فساد اللہ نے معین فرمایا ہے، نہ لفظ بدل سکتا ہے نہ لفظ کی جگہ بدل سکتی. توجہ رہے تو اللہ اگر کسی لفظ کو بھی کسی جگہ پر بٹھا دے تو نہ لفظ بدل سکتا ہے نہ لفظ کی جگہ. تو اگر کسی شخصیت کو کسی جگہ پر بٹھا دے تو نہ شخصیت بدل سکتی ہے نہ شخصیت کی ترتیب بدل سکتی ہے نہ شخصیت کی جگہ بدل سکتی ہے. اگر لفظ بدلو گے تو نظم فصاحت بگڑ جائے گا، اگر شخصیت بدلو گے تو نظم ہدایت بگڑ جائے گا. ایک سلوات بھیجے یہ خصوصیت قرآن مجید کی ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھیے علامہ ہادی معرفت ایران کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے قرآن مجید پر 4-5 جلدوں میں کتاب لکھی ہے اور اس میں پورے انہوں نے کون کون جمع کرنے والے تھے، کس کی کس میں جمع ہوئی، کب کب جمع ہوا اور اصل کتاب کب تھی، پوری سب تفصیل اس میں لکھی ہے. اس میں لکھا اس میں جمع انہوں نے کہا کہ انہیں باقاعدہ دلیل سے پیش کیا ہے کہ کسی زمانے میں اگر جمع بھی ہوا دوبارہ تو مولا علی کی نگرانی میں جمع ہوا تھا. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ مولا علی کی نگرانی میں بات. اور 7 قاری جتنے بھی قرآن کے ہیں وہ 7 قاری جو تھے وہ سب شیعہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کی دوبارہ جمع ہونے کے بعد مان بھی لیں تو اس میں بھی ہمارے ہی ذریعے سے ہوا ہے، کسی غیر کے ذریعے سے نہیں ہوا ہے. ورنہ اصل علماء یہی مانتے ہیں، اب علماء تمام یہی مانتے ہیں کہ جو زمانے رسالت میں تھا ہر بہر وہی ہے، لفظ بلفظ یہی ہے. اور کتابی صورت میں تھا، اس کی 2 دلیلیں ہیں، ایک تو رسول اللہ، ایک تو ہماری حدیث ہے اور ایک اہل سنت کی حدیث ہے. دونوں سے ثابت ہوتا ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت. ارے کتاب 2 دستیوں کے اندر ہوا کرتی ہے، منتشر اوراق کو کتاب نہیں کہا جاتا، بکھرے میں ورق کتاب نہیں کہے جاتے. اس کا مطلب ہے زمانہ رسالت ہی میں بطور ایک کتاب قرآن موجود تھا، بصورت کتاب قرآن موجود تھا. اور دوسری وہ مشہور حدیث حسبنا کتاب اللہ، مجھے ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کا مطلب کتابی صورت میں زمانہ رسالت میں قرآن مجید موجود تھا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. سب سے بڑی مشکل ہمارے لیے یہ ہے، یہ پبلک نہیں سمجھ سکتی اس چیز کو، کہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم کس سے لڑائی مول لیں، کس سے لڑائی مول لیں، کس سے خلاف احتجاج کریں، کیا کیا کریں. کہا جاتا ہے ارے صاحب احتجاج نہیں کرتے رہی، ابھی تو پچھلے مقدمے ہی نہیں اٹھ پائے ہیں تو نئے مقدمے اور لگے. تو پوری سازش کے تحت دوبارہ الیکشن کا اعلان کر دیا گیا اور اس کے بعد کورٹ میں مقدمہ ہمارا دائر تھا. کورٹ میں مقدمہ دائر تھا کہ کیونکہ یہ اس کے پاس CBI انکوائری ہو رہی ہے لہٰذا اس کو روک دیا جائے الیکشن لڑنے سے. تو یہ کل اعلان ہوا ہے اس کا، الیکشن کا کل اعلان ہوا ہے، نہیں پرسوں رات میں ہوا اعلان. پرسوں رات میں 1 بجے اعلان کیا گیا اور دوسرے دن کورٹ کو فیصلہ دینا تھا. اس کا مطلب سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک رات میں 1 بجے اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی، رات میں 1 بجے اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ دوسرے دن فیصلہ ہونا تھا. اور جب یہ الیکشن کا اعلان ہو گیا تو کورٹ نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب تو اعلان الیکشن کا ہو چکا ہے لہذا ہم کوئی فیصلہ اب نہیں کریں گے. تو بڑی مشکل یہی ہے کہ ساتھ اس کے ہیں سب، اندر کچھ کھل کے ساتھ ہیں، کچھ اندر ساتھ ہیں، اندر ساتھ دینا. پوری کوشش اب بھی یہی جاری ہے کہ پھر سے وہ آ جائے. اس میں جو پرانے متولی ہیں وہ بھی شامل ہیں، کچھ ہمارے مولوی کہ جنہوں نے جھوٹ موٹ گول بول بیانات تو دے دی ہیں مگر سب اندر سے اس کے ساتھ ہیں، سب اندر سے ساتھ ہیں. گورنمنٹ کے بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہیں، افسران اس کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ اور جو کمیونل تنظیم ہیں وہ سب اس کے ساتھ ہیں. سب چاہتی ہیں کہ دوبارہ آ جائیں
اور ہم لوگ جو ہیں اس سب سے اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں. کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے، بڑے مولویوں میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. سب کے منہ میں مینگنیاں بھری ہوئی اندر منہ میں، اور کوئی نہیں بول رہا. ہم اکیلے لڑ رہے ہیں، ہم اکیلے لڑ رہے ہیں. کوشش ہے ہماری کہ دوبارہ نہ آ سکے، اور اصولاً آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو شیعہ ہونا چاہیے. بورڈ کا ممبر شیعہ ہو سکتا ہے صرف. اور جب تمام علماء نے کہہ دیا، تمام مناظر نے کہہ دیا کہ جو قرآن پر اعتراض کرے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، لہذا جب شیعہ ہی نہیں رہا تو شیعہ وقف بورڈ میں آ کیسے سکتا ہے؟ لہذا سب سے بڑا احتجاج تو ہمارا یہی ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہے تو شیعہ وقف بورڈ میں آ ہی نہیں سکتا. جب مسلمان نہیں ہے تو کسی مسلم وہ ادارے میں آ ہی نہیں سکتا. لہذا اگر اس کو لایا گیا زبردستی، بے ایمانی کے ذریعے سے، سازشوں کے ذریعے سے لایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو لانے میں حکومت کا پورا ہاتھ رہے گا. لہذا ہم چاہتے یہ ہے کہ یہ دوبارہ پھر الیکشن لڑنے کے لائق رہے، نہ دوبارہ یہ آ سکے. وہاں ہماری کوشش ہے، ہماری لڑائی ہے، مگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. سب اپنی اپنی سازشوں میں مصروف ہیں. وہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ناکام ہو جائیں اور وسیم جیت جائے. یہی چاہتے ہیں، اب بھی مولوی ہمارا یہی چاہتا ہے کہ وہ جیت جائے اور ہم لوگ جو ہے ناکام ہو جائیں، تاکہ ہماری ذلت ہو جائے. بس اس کے علاوہ اور کوئی مطمئن نظر نہیں ہے. تبھی کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ اگر یزید اور شبر آ جائیں گے تو تب بھی یہ بھی اسی کا ساتھ دے رہے ہوں گے، ہمارے مولوی اسی کا ساتھ دے رہے ہوں گے. یزید اور شبر اور حرملہ بھی آ جائیں تو ان کا کوئی مسلک نہیں. ان کا مسلک ہے ہماری دشمنی، ان کا مذہب ہے ہماری دشمنی، ان کا مسلک ہے ہماری دشمنی. اس کے علاوہ کوئی مسلک اور ان کا اور کوئی مذہب نہیں ہے. بہرحال کوشش ہماری جاری ہے. دعا ہے کہ بطفیل امام زمانہ علیہ السلام کامیابی حاصل ہو ہمیں. اور یہ ملعون، یہ خبیث، یہ اب کیا کہا جائے، یہ ممبر ہے یا مسجد ہے، کوئی زیادہ نہیں بول سکتے کہ پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا ہے کہ جو یہاں پر آ گیا ہمارے قوم میں اور ہمارے لیے ایک مصیبت بن گیا ہے یہ، جس کی وجہ سے ہمیں تباہی، ہمارے قوم کی تباہی بربادی ہو رہی ہے. لہٰذا پالنے والے جلد سے جلد اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیں اور اس کی اصل رہا یا اس کی اصل رہا جیل ہے. پالنے والے جلد سے جلد یہ اپنے صحیح گھر میں پہنچے، اس کا نام ہے جیل اور قید خانہ. انشاءاللہ دعا ہماری یہی ہے. اب کوشش ہماری یہی تھی کہ اللہ کہاں تک ہماری مدد کرتا ہے اور کہاں تک ہمیں کامیابی ملتی ہے. انشاءاللہ کوشش یہ کہ دوبارہ نہ آنے پائے. لیکن یہ کہہ کہ دوبارہ آیا تو اس میں قوم بھی ذمہ دار ہوگی اور متولی بھی ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ 37 متولی ہیں جو ووٹ دیں گے. ہم سب کے نام شائع کر دیے جائیں گے کون کون متولی کس علاقے کا ہے. اس نے جب وہ ووٹ دیں گے تب یہ بنے گا. اور اگر اس کے بعد بھی محلے والوں نے ان کی آؤ بھگت کی، ان متولیوں کی، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھے، ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، تو پوری قوم مجرم قرار پائے گی. پوری قوم، ہر وہ مولوی مجرم قرار پائے گا جو ان متولیوں سے تعلقات رکھے گا کہ جو اس کو ووٹ دے کر دوبارہ بنائیں گے. جو اس کو ووٹ دے کے 37 متولی ہیں پورے یوپی میں پھیلے ہوئے، سب کے انٹرنیٹ میں نام بنام دے دیے جائیں گے، محلے بھی دے دیے جائیں گے، ان کے شہر بھی دے دیے جائیں گے، ان کے نام بھی دے دیے جائیں گے. اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ بھائی ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے اگر انہوں نے مدد کی. اگر اس کے بعد بھی سوشل بائیکاٹ نہیں ہوا قوم کی طرف سے، تو جس طرح سے وسیم ذمہ دار ہوگا اسی طرح سے پوری قوم بھی ذمہ دار ہو جائے گی. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جن جن علاقوں میں ایسے متولی ہوں ان پر دباؤ بنائیں کہ اگر تم کو تعلقات قوم میں رہنا ہے تو تم اس کا ساتھ نہ دو، اور اگر قوم سے باہر ہو جانا، اسی طرح سے مرتد ہو جانا، اس طرح مرتد ہے تو دنیا لے لو، آخرت چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، اہل بیت چھوڑ دو. کیونکہ اگر قرآن چھوڑا تو اہل بیت خود بخود چھوڑ جائیں گے، اہل بیت خود بخود چھوڑ جائیں گے. رسول نے کہا ہم نے دونوں کو ساتھ کیا ہے. جب ساتھ کیا ہے تو اگر قرآن چھوڑ دیا تو اہل بیت تو خود بخود جدا ہو جائیں گے تم سے، پھر تم دعویٰ نہیں کر سکتے. لہذا قوم سے اپیل ہے کہ جن جن علاقوں میں ان کے وہ متولی کے جو ووٹ دینے کے حق رکھتے ہیں وہ ان کے اوپر دباؤ بنائیں کہ اس ملعون کا ساتھ نہ دیں، اس خبیث کا ساتھ نہ دیں. اور اگر انہیں نے ساتھ دیا تو کہیے کہ ہم تم سے سوشل بائیکاٹ کریں گے، تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. یہ اگر دباؤ پڑے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بچاؤ کا سامان پیدا ہو جائے.